السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 15۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں سے جو چاہتے ہیں کہ اذان بند کر دی جائے، اذان نہ دیا جائے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اذان تو ہو لیکن اسپیکر پر نہ ہو، بغیر اسپیکر کے ہو، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو اذان کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، خاص کر کے فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو سونے میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ایسے کچھ ہی لوگ ہیں، لیکن وہیں پر بہت سے غیر مسلم، بہت سے نان مسلم جو کافر ایسے ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی تکلیف اذان سے نہیں ہوتی، باقاعدہ اذان ہونی چاہیے اور اسپیکر پر ہونی چاہیے۔ بلکہ بہت سے غیر مسلموں نے، کافروں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اذان سننا ہمیں پسند ہے، اذان سن کے ہمیں اچھا لگتا ہے، اذان کی آواز اچھی ہمیں لگتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے، دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ اس طرح سے باقاعدہ غیر مسلموں نے کہا ہے۔ تو جہاں پر انکار کرنے والے ہیں یا بند کرنے کی بات کرتے ہیں، وہیں پر کافروں میں سے ہی بہت سے لوگ اذان کو بہت پسند کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اذان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسپیکر پر نہ ہو، تو دیکھیے اذان میں کوئی بھی ایسا لفظ ایسا نہیں ہے اذان کے اندر جس سے لڑائی جھگڑے کی بات ہو، جس کے اندر یا انسانیت کے خلاف ہو یا اخلاق کے خلاف ہو یا تکلیف دینے والی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اذان کے الفاظ پر انسان اگر غور کرے تو اذان کے اندر امن و شانتی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اچھی اچھی باتیں اس کے اندر ہے۔ لیکن جو دشمن ہیں، خود شیطان قسم کے جو لوگ ہیں، وہی اعتراض کرتے ہیں اور اذان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اچھے سے، اور جو غیر مسلم اور جو مسلمانوں میں سے اس طرح کی باتیں سن کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ باتیں دیکھیے، قرآن کی آیت اور حدیث جس کو سن کر کے انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی، مسلمانوں کو تسلی ہوگی، اور کافروں کو سبق ملے گا کہ جو کافر چاہتے ہیں کہ اذان کو بند کرا دے، ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جو کافر نان مسلم چاہتے ہیں کہ اذان کو بند کرا دے، ان کا یہ خواب قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل دیکھیے، سورہ توبہ آیت نمبر 32 سے 33، دو آیات ہیں سورہ توبہ کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ مشرکین کفار چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ ایسے ہونے نہیں دے گا، اللہ بجھنے نہیں دے گا اپنے نور کو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے، تاکہ اس کو پورے دین پر، تمام مذہبوں پر غالب کر کے رہے، اگرچہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ سبحان اللہ، یہ آیت مکمل ہو گئی، ترجمہ مکمل ہوا۔ تو گویا اسلام مذہب ایسا جو تمام مذہبوں پر، تمام دوسرے دھرم پر غالب ہو کر کے رہے گا، سب سے اوپر رہے گا، ٹاپ پر، نمبر 1 پر رہے گا۔ باقی سارے مذہب، سارے دھرم، سارے ادیان نیچے رہیں گے، اور جو بھی بجھانے کی کوشش کرے گا، مٹانے کی کوشش کرے گا یا کرتا ہے، وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نور کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دے کر بھیجی ہے، جو حق کی باتیں دے کر بھیجی ہے، اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا، اور لوگ اس کو مٹا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اور حدیث بھی سنیے، مسند امام احمد، حدیث نمبر 16957، یعنی 16957، بہت پیاری، بہت اہم حدیث ہے، سن کر کے آپ جھوم جائیں گے خوشی کے مارے۔ حدیث صحیح ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ،
کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو ضرور بالضرور ہر حال میں پہنچا کر رہے گا وہاں تک جہاں جہاں دن اور رات ہوتے ہیں. وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ. کوئی بھی گھر نہیں بچے گا, کوئی جھونپڑی نہیں ایسی آئے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر, اس جھونپڑی کے اندر اور ہر گھر کے اندر اسلام کو پہنچا کر کے, اسلام کو اس گھر کے اندر داخل کر کے رہے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح ہے. تو اب بتا دنیا میں کون سی ایسی جگہ یہاں دن رات نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہر جگہ نا. تو وہاں تک اسلام پہنچے گا, ہر گھر میں پہنچے گا. ایک اور دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر ہی ہے, جس کے راوی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا دخلته كلمة الاسلام. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا, چاہے گھر چھوٹا ہو, بڑا ہو, مٹی کا ہو, پختہ مکان, کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, مگر اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اندر اسلام کے کلمے کو داخل کر کے رہے گا, اسلام کو داخل کر کے رہے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. کوئی بھی اذان پر اعتراض کرے, اسلام پر اعتراض کرے, قرآن پر اعتراض کرے, حدیث پر اعتراض کرے, اس کو مٹانے کی, ختم کرنے کی بات کرے, یہ لوگ بات ہی کر کے رہ سکتے ہیں بس. حقیقت میں یہ لوگ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اسلام دھرم یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے, اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے, رب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس اسلام کی, اس دھرم کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سارے لوگ اسلام کو قبول کریں اور مسلمان ہو جائیں, کیونکہ اس اسلام دھرم یہ سب کے لیے امن و شانتی کا دھرم ہے. اور اذان یہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے, کامیابی کی طرف بلاتا ہے, انصاف کی طرف بلاتا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا انصاف توحید ہے, اور دنیا میں سب سے بڑا اتیاچار ظلم شرک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے یہ دنیا میں سب سے بڑا اتیاچار ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.